پہلے بھی ایک پلان بنا تھا مجھے مارنے کا، یہ پلان بھی تھا دین کے نام پہ۔ مجھے پتا ہے کہ بدقسمتی سے یہ صرف ایک دو تین لوگوں کی یہ سازش تھی۔ مجھے یہ پتا ہے کہ نون لیگ کے اوپر سربراہ ان کے پیچھے تھے۔ رانا ثناء اللہ جس کے لیے قتل کرنا کوئی بڑی چیز نہیں، وہ پیچھے تھا۔ شہباز شریف جس نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں اس کے اوپر رپورٹ ہے، جو سارا کور اپ ہوا ہے، وہ کبھی بھی یہ جو دو کرمنلز ہیں یہ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اس سے زیادہ طاقتور لوگ کر سکتے تھے۔ وزیر آباد میں مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی، سیدھی طرح مارنے کے بجائے معاملے کو مذہبی رنگ دینے کا پلان تھا۔ یہ 2 سے 3 لوگوں کی سازش تھی۔ جانتا ہوں کون کون ملوث ہے۔ جے آئی ٹی کی فائرنگ کے مطابق شوٹر 1 نہیں 3 تھے۔ ایک نے نوید کو گولی مارنا تھی، آگے موسم آ گیا۔ ملزم کو جو پڑھایا گیا اس نے وہی کہا۔ ڈی پی او گجرات نے اپنے موبائل سے ویڈیو ریکارڈ کی۔ پنجاب میں اپنی حکومت کے باوجود مرضی کی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکے۔ اب بھی کوئی ادارہ تعاون نہیں کر رہا۔ تفتیش سے کون ڈر رہا تھا؟ کون سی طاقت ایف آئی آر کا اندراج روک رہی تھی؟ عمران خان کے سوال، چیف جسٹس سے انصاف کی اپیل۔ ایک ہی آدمی، ایک ہی شخص رنگ بدلتا ہے، بہروپیہ ہے، جھوٹ بولتا ہے، اپنی کہی ہوئی بات سے مکر جاتا ہے۔ میڈیکل بورڈ آپ کا، پنجاب حکومت کا، جنہوں نے کہا کوئی گولی نہیں لگی تھی۔ آپ کی بے بسی فورن فنڈنگ میں تو کام نہیں آتی، آڑے نہیں آتی۔ آپ کی بے بسی گھڑیاں چوری میں تو نہیں آتی۔ وہی نوٹنکی، وہی جھوٹ اور لفظوں کا ہیر پھیر۔ عمران خان نے آج بھی پرانی باتیں ہی دہرائیں۔ 4 سال ملک پر مسلط رہنے کے باوجود بے بسی کا رونا رویا۔ پہلے رجیم چینج سازش کا شور مچانے والے اب قتل کی سازش کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں۔ انہوں نے ہی ملک کے اندر مافیا کو مسلط کر کے چوریاں کی، ڈاکے بھی ڈالے۔ مہنگائی کا طوفان اور معاشی بربادی انہی کی نااہلی کا نتیجہ ہے۔ مریم اورنگزیب کا رد عمل۔ عمران خان جو ہے ایسا یہ 2 نمبر آدمی ہے، وہ فائر اسے لگا نہیں ہے۔ ایسا ڈرامہ کر رہا ہے کہ جیسے صحیح فائر بھی لگا ہوتا اس کی ٹانگ پہ۔ اس کی ہیلنگ کا ٹائم جو ہے نا 2 ہفتے سے زیادہ نہیں ہے۔ پورا توشہ خانہ لے کے اس نے جو ہے وہ بیچ دیا ہے۔ جو ملزم ہے نوید بشیر، اس کے علاوہ اس واقعے میں کوئی اور دوسرا تیسرا ملزم نہیں ہے۔ جتنی مرضی جو ہے یہ اپنا جے آئی ٹی جو ہے اس سے بھی اور زیادہ جانبدار آفیسرز کی بنا لیں، یہ نہ دوسرا ملزم اس میں ڈال سکتے ہیں نہ تیسرا ڈال سکتے ہیں۔ عمران خان 2 نمبر آدمی، وزیر آباد میں انہیں گولی نہیں لگی، صرف ڈرامے کیے جا رہے ہیں۔ 1.5 ماہ سے بے بنیاد ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے۔ یہ ایسی سٹوری بنانا چاہتے ہیں جس کا سرا ہی نہ ملے۔ جتنی مرضی جے آئی ٹیز بنا لیں، دوسرا یا تیسرا ملزم نہیں ڈال سکتے۔ پانی کے ایک ہی بندے نے کی۔ ملزم نوید کا بیان 100% درست ہے۔ کنٹینر سے ایک گولی سیدھی معظم کو لگی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی نیوز کانفرنس۔ جے آئی ٹی ساری کی ساری اپنی فائنڈنگ جو ہیں وہ زمان پارک میں بیٹھ کے پی ٹی آئی کے وکلا کی مشاورت سے تیار کر رہی ہے۔ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ جے آئی ٹی کا یہ کام تو نہیں ہے کہ وہ سلیکٹیو ایویڈنس کلیکٹ کرے۔ یہ سارے کا سارا وقوع جو ہے وہ پلانٹڈ قسم کا وقوع تھا۔ پی ٹی آئی کے وزراء نے خود سے ہی اپنی بنائی ہوئی جے آئی ٹی، جس کا سربراہ عمران خان صاحب کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا، اس کو انہوں نے جو ہے وہ ریڈنڈنٹ کر دیا ہے۔ آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی عمران خان کے گارڈز کا اسلحہ جو ہے وہ میچ نہیں ہوا۔ آپ نے وہ اسلحہ دیا ہی نہیں ہے۔ جب وہ دیا نہیں ہے تو وہ میچ نہیں ہوا۔ معظم گوندل کے قتل کا جو استغاثہ ہے وہ عمران خان اور اس کے جو گارڈ ہے اس کے خلاف جو ہے وہ درج کروایا جائے۔ عمران خان پر حملے کی تحقیقات، جے آئی ٹی نے بھونڈے اور سیاسی انداز میں تفتیش کی۔ مشترکہ ٹیم اور پی ٹی آئی چیئرمین کی ملی بھگت سے کیس خراب کیا گیا۔ کارکن معظم کا قاتل سابق وزیر اعظم کا گارڈ ہے۔ جائے بقوت کی شواہد کی تحقیقات کا حصہ ہی نہیں بنایا جا رہا۔ سارا معاملہ پلانٹڈ پلان تھا۔ عمران خان کے خلاف قتل کا مقدمہ روکنے کے لیے تحقیقاتی ٹیم نے حقائق بدل دیے۔ فواد چودھری کی پریس کانفرنس نے آدھا کیس ختم کر دیا۔ ملزم نوید کے وکیل میاں داؤد کی پریس کانفرنس۔
عمران خان پر حملے کے ملزم کا اعترافی ویڈیو بیان کس نے ریکارڈ کیا؟ ڈی پی او گجرات نے ریکارڈنگ کے لیے اپنا فون ایس ایچ او کو دیا۔ ملزم نوید کا بیان ریکارڈ کرنے کے بعد ایس ایچ او نے موبائل ڈی پی او کو واپس دے دیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ جو گورنر نے آرڈر دیا ہے ہم اس کے آرڈر کو مانتے نہیں ہیں، وہ تو انلیگل آرڈر ہے۔ تو اگر ہم مان لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ساری کمی ہماری ہے، اور جو گورنر چاہتا ہے انلیگل آرڈر کر کے اس کو ہم کنفرم کر دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان صاحب جیسا لیڈر نہیں پیدا ہوگا۔ قائد اعظم کے بعد اتنا آنیسٹ لیڈر آپ کو پہلی دفعہ ملا ہے۔ صالح وزیر آباد لمحہ فکریہ، انکوائری جاری ہے۔ قائد اعظم کے بعد عمران خان سب سے ایماندار لیڈر، ان کی قیادت میں ملک ترقی کرے گا۔ شہباز شریف مکمل طور پر ایکسپوز ہو چکے، اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے گورنر کا حکم غیر قانونی ہے، اسے نہیں مانتے۔ چودھری پرویز الہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا دورہ گوجرانوالہ، ٹیچنگ ہسپتال میں آؤٹ ڈور اور ایمرجنسی سروسز کا افتتاح کر دیا۔ وزیر آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے توسیع منصوبے کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ پاک سرزمین کو فسادیوں سے پاک کرنے کا مشن، سیکیورٹی فورسز کا جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا میں آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں عام کے 11 دشمن اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں میں 2 خودکش حملہ آور بھی شامل، بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارود برآمد۔ سب سے بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے جو پاکستان میں نفرت کی سیاست کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ کوڈ آف کانڈکٹ اسٹیبلش کیا جائے، ساری سیاسی جماعتیں اس کوڈ آف کانڈکٹ کے دائرے میں رہ کے اپنے الیکشن کیمپین چلائیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گرد اور انتہا پسند پاکستان کے دشمن ہیں۔ جو خان صاحب کا اپیزمنٹ کا پالیسی چلتا آ رہا ہے، ہم اس کا سخت مخالفت کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ اس بات کے حق میں ہے کہ الیکشنز ٹائم پہ ہو، لیکن اگر کسی کا یہ غلط فہمی ہے کہ وہ الیکشنز ڈیلے کروا سکتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کا مخالفت نہیں کریں گے، تو یہ ان کا غلط فہمی ہے۔ عام انتخابات اپنے وقت پر ہونے چاہیے، پیپلز پارٹی الیکشن میں تاخیر یا قبل از وقت انعقاد کی حمایت نہیں کرے گی۔ سیاسی استحکام کے حوالے سے کوڈ آف کانڈکٹ پر کام کرنا ہوگا۔ دہشت گردوں سے متعلق پالیسی واضح، عمران خان ہم دشمنوں کے فرنٹ مین ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام جماعتوں اور پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیا جائے۔ بلاول بھٹو زرداری کی نیوز کانفرنس، پی پی چیئرمین کی زیر صدارت سی ای سی اجلاس، معاشی بہتری کی تجویز کے لیے نوید قمر کی سربراہی میں کمیٹی بنانے کا فیصلہ۔ پرویز مشرف صاحب ان چوروں سے تو کروڑ درجے بہتر آدمی۔ پرویز مشرف کا یہ شریفوں کا زرداریوں کا مقابلہ ہے۔ وہ ایک پاکستان آدمی تھا، پاکستان کے لیے اس کا دل دھڑکتا تھا۔ 8 مہینوں سے کیا ہو رہا ہے؟ اس میں اور مارشل لاء میں کیا فرق ہے؟ مشرف کی گورنمنٹ تو بڑی بہتر تھی ان کی گورنمنٹ۔ موجودہ حکومت اور مارشل لاء دور میں کیا فرق ہے؟ پرویز مشرف کی گورنمنٹ ان سے بہت بہتر تھی۔ سابق صدر چوروں سے لاکھ درجے بہتر تھے، ان کا شریفوں اور زرداریوں سے کیا مقابلہ؟ آرٹیکل 6 کی کارروائی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ فواد چودھری کی دنیا نیوز سے گفتگو۔ وزیر اعظم کا چینی ہم منصب سے ٹیلیفونک رابطہ دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف کی جانب سے نئے سال کی مبارکباد، دونوں رہنماؤں کا مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اپیکس کمیٹی کا اجلاس، امن و امان کی صورتحال پر بات چیت۔ ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی سیکیورٹی سسٹم کو مزید بہتر کرنا ہے، کسی صورت دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے۔ مراد علی شاہ کی گفتگو، منشیات کے خلاف بھی آپریشن تیز کرنے کا فیصلہ۔
बल्दियाती इंतखाबात का मुमकिन अल्तवा रोकने के लिए सिंध हुकूमत पर दबाव। जमात इस्लामी की कराची में रैली, पुलिस ने पोलो ग्राउंड के सामने रोक लिया, रुकावटें खड़ी करके रास्ते ब्लॉक। शुरका वजीर आला हाउस तक पहुंचने में नाकाम, रात गाहे मुंतशिर हो गए। एमक्यूएम राब्ता कमेटी का मुताज़ा हल्का बंदियों के मौक़िफ़ पर डटे रहने का फैसला। हंगामी इजलास में 9 तारीख के एहतजाज की तैयारी का हतमी जायजा। राब्ता कमेटी के हैदराबाद में भी एहतजाज का फैसला। मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके, दरो दीवार हिल गए, लोग खौफज़दा। रिक्टर स्केल पर शिद्दत 5.8 और ज़मीन में गहराई 173 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान में हिंदू का सृजन था। झटके भारत, मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर में भी महसूस किए गए। मैदानी इलाकों में फिर धुंध का राज, हद निगाह न होने के बराबर। मोटरवे M2 और M4 के मुख्तलिफ सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। हुकाम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर जारी। पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। इस कदम में पारा -12, ज़ियारत में -10, कल्लात -8 और कोयटा में -6 तक गिर गया। महकमा मौसमियात की रवा हफ्ते के आखिर में मगरबी और बड़ा इलाकों में बारिशों की पेशगोई। दर्जे हरारत में मजीद कमी मुतवक्के। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 9 साल सितंबर में खेला जाएगा। पाकिस्तान मेजबान बरकरार, मुकाबले कहाँ होंगे, तनाज़ा हल ना हो सका। एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से जारी शेड्यूल में वेन्यू का जिक्र गोल।